انتخابات اور خان کا سیاسی مستقبل۔ تحریر عمران یعقوب خان۔ ملک میں عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود تشویش موجود ہے۔ اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف کہہ چکے کہ اسمبلی مدت سے پہلے توڑ دی جائے گی، یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طے پا گیا ہے کہ 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ گو کہ مریم اورنگزیب نے اس بات کی تردید کی ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ نگران سیٹ اپ محدود مدت کے لیے ہوگا یا پھر طویل مدتی۔ اگر مقتدرہ کی طرف سے گرین سگنل ہوا تو انتخابات مقررہ مدت میں ہو جائیں گے، دوسری صورت میں ایسا مشکل نظر آتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگران سیٹ اپ کس طرح سے بنتا ہے اور اسے کون طے کرتا ہے، اس عمل سے بھی بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ سیاسی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے حالات سازگار ہیں کہ وہ الیکشن کی طرف جا سکے۔ IMF اور دوست ممالک سے پیسے بھی مل چکے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل چکا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تحریک انصاف اس وقت گرم پانیوں میں ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں، کسی ایک کیس میں ان کی نااہلی ہو سکتی ہے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ان کے خلاف بیان نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ حکومت وقت سے پہلے اسمبلی توڑ کر الیکشن کے لیے زیادہ وقت اس لیے لینا چاہتی ہے کہ ایک طرف نواز شریف کی واپسی کی گنجائش بن جائے اور دوسری جانب چیئرمین PTI نااہل ہو جائے۔ ادھر PTI کے حصے بکھرے ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ جہانگیر ترین نے PTI سے استحکام پاکستان، جبکہ پرویز خٹک نے چیئرمین PTI کے خلاف پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا لی ہے۔ وہ ایک مضبوط گروپ بنا رہے ہیں جس میں سابق وزیر اعلیٰ KP محمود خان بھی شامل ہے۔ مزید جانے مانے نام بھی اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پرویز خٹک KP میں کافی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ وہ کپتان کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان سے کھل کر اختلاف کرتے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ پرویز خٹک کے دل میں کپتان کو لے کر کچھ اور ہی پک رہا ہے۔ آئندہ انتخابات میں ان کی الگ جماعت بنانے کی وجہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ شاید انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف MQM نئی مردم شماری پر جو مدعا سامنے لائی ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کی راہ میں بند باندھ رہی ہے۔ حکومت پہلے کہا کرتی تھی کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات کرانا ممکن ہی نہیں، لیکن اب اسے راستہ صاف نظر آنے لگا ہے تو پرانی مردم شماری پر انتخابات کروانے چل نکلی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مردم شماری پر 35 ارب روپے لاگت آئی، جبکہ حکومت کہتی تھی کہ اس کے پاس الیکشن کروانے کے لیے 20 ارب روپے بھی نہیں۔ ایسے میں سوالات تو اٹھیں گے۔ پہلے حکومت یہ کہتی رہی کہ الیکشن نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے، لیکن اب نون لیگ کے رہنما یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن پرانی مردم شماری کے مطابق ہی ہوں گے۔ یعنی قوم کا اربوں روپیہ مردم شماری میں جھونک کر کہا جا رہا ہے کہ الیکشن پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ اس پر حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ کیا ڈیجیٹل مردم شماری کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے حکومت اس کے نتائج جاری نہیں کر رہی؟ غالباً 30 اپریل تک مردم شماری کا عمل مکمل ہونا تھا، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اعتراف کی وجہ سے مردم شماری کا عمل متاثر ہوا۔ اب ظاہر ہے اگر نئی مردم شماری کے نتائج جاری ہو گئے تو پھر نئی حلقہ بندیاں بھی کروانا پڑیں گی، جس کے لیے کم از کم 4 ماہ مزید لگ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو انتخابات اس سال بھی ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس لیے اب حکومت نے کہا ہے کہ انتخابات 2017 کی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے۔ دوسرا، نئی مردم شماری پر MQM اور سندھ کی دیگر جماعتوں کو اعتراض ہے۔ حکومت یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ اگر نئی مردم شماری پر حلقہ بندیاں ہوں گی تو MQM اس پر بھی اعتراض اٹھائے گی، جبکہ MQM 2017 کی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر الیکشن کروانے پر بھی تیار نہیں۔ مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ماضی میں بھی اعتراضات رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جب مردم شماری ہوئی تو اس وقت پنجاب نے سندھ میں ہونے والی مردم شماری پر اعتراضات لگائے، جس کے سبب یہ مردم شماری متنازع ہو گئی۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ جب ملک کے دوسرے صوبوں کے ساتھ سندھ کی مردم شماری کے اعداد و شمار ظاہر ہوئے تو پنجاب نے سندھ کی مردم شماری کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پورا زور لگایا کہ پنجاب سندھ کی مردم شماری کے نتائج تسلیم کر لے۔
اس مقصد کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے لاہور میں گورنر کانفرنس بلائی، جس میں بشمول پنجاب سارے صوبوں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس مردم شماری کو قبول کیا جائے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک صوبہ مردم شماری کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ مردم شماری قابل عمل ہی نہیں رہتی۔ اب بھی انتخابات کے حوالے سے یہ پیچیدہ مسئلہ بن رہا ہے۔ رواں سال 15 مئی کو گنتی کا عمل مکمل ہو چکا تھا، لیکن نئی مردم شماری کے نتائج نوٹیفائی ہی نہیں ہو سکے کیونکہ پی ڈی ایم حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلایا۔ اس کونسل نے مردم شماری کے حتمی نتائج کی منظوری دینی تھی۔ مردم شماری کی وجہ سے گو مگو کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ آئینی ماہرین کے مطابق الیکشن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آئین میں ترمیم کی جائے، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد آئین کے آرٹیکل 51(3) میں صوبوں کے لیے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کو تبدیل کیا جائے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرتا ہے، لیکن یہ سب آئینی ترمیم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت حکومت کے پاس نہیں۔ اس لیے حکومت کے پاس الیکشن پرانی مردم شماری کے تحت کروانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن حکومت کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نئی مردم شماری کے نتائج جاری نہ ہونے اور نئی حلقہ بندیاں نہ ہونے کی صورت میں نئے ووٹر کا اندراج نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ نیا ووٹر اس کے ساتھ ہے، اس لیے اسے ووٹ ڈالنے سے روکنے کی خاطر حکومت نئی مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کر رہی۔ جبکہ اس بات پر میں متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر نون لیگ کے لیے ووٹرز بھی تو اس حساب سے بڑھیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نئے ووٹرز کا زیادہ جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہو۔ یہ محض ہوائی باتیں ہیں کہ فلاں کے ووٹ بینک میں اضافے کے خدشے سے حکومت نئی مردم شماری پر انتخابات نہیں چاہتی۔ ان باتوں کا نچوڑ نکالا جائے تو انتخابات کی راہ حکومت کی جانب سے صاف ہو چکی ہے، لیکن اب نئی اور پرانی مردم شماری پر بحث نے اور نگران سیٹ اپ کی ممکنہ طوالت نے الیکشن کے بروقت ہونے پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کوئی معاشی ماہر بنا تو ممکن ہے کہ اگلے سال بھی الیکشن نہ ہو، لیکن ابھی اگر مگر کے خدشات موجود ہیں جو نگران سیٹ اپ کے بننے کے بعد ہی ختم یا درست ثابت ہوں گے۔